بشرا بی بی کی جو گرفتاری ہے 9 مہینے کے بعد ان کو جو ہے وہ رہائی ملی ہے. کیا پاکستان کے اندر پولیٹیشینز کے ساتھ یہ گرفتاری اور رہائی کا جو کھیل ہوتا ہے کیا یہ واقعی میرٹ کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے؟ نہیں, یہ میرٹ پہ نہیں ہوتا. میرٹ اگر ہو بھی کسی چیز کے حوالے سے ٹھوس ثبوت موجود ہو بھی تو پالیٹکس جو ہے وہ حاوی ہو جاتی ہے اور اس شخص کی گرفتاری اور رہائی پولیٹیکل بیسس پہ ہو رہی ہوتی ہے. یہی کام نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے, یہی کام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. تو جو پانی ہے نا وہ اتنا گدلا ہو جاتا ہے کہ آپ اس میں سے ڈھونڈ رہے ہیں, آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ اس میں سے یہ جو کیس ہے یہ میرٹ کے اوپر ہے یا ڈی میرٹ کے اوپر ہے. اس لیے کیونکہ اتنے ثبوت ہوتے ہیں جو اس کے حق میں بھی جا سکتے ہیں اور اس کے اگینسٹ بھی جا سکتے ہیں, دونوں موجود ہوتے ہیں ٹیبل کے اوپر. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جج صاحب جو ہے وہ کون سی چیز اٹھانا چاہ رہے ہیں. اچھا جج صاحب ہمارے یہاں پہ ظاہری بات ہے, جب میں جج کہتا ہوں تو میں کسی ایک پرٹیکولر جج کی بات نہیں کر رہا. الزامات یہ لگتے ہیں ججوں کے اوپر کہ جناب یہ بھی کہیں سے کنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں, الزامات یہ لگائے جاتے ہیں ججوں کے اوپر. تو اس سارے معاملے میں بھی اب جس طرح فار ایگزامپل میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو جب شروع میں سزائیں ہونا شروع ہوئیں, توشہ خانہ کیس کے اندر ان کو سزا ہوئی, القادر ٹرسٹ کے اندر ان کو سزا ہوئی, ان کو جو نکاح کا کیس تھا, دوران عدت نکاح کا کیس تھا, اس کے اندر جب سزا ہوئی تو لاکھوں اس قسم کے کامنٹس آئے سوشل میڈیا کے اوپر جو کہ جی یہ عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. لیکن وہیں پہ بہت سے ایسے چیزیں موجود تھیں جس میں نظر آتا تھا کہ ہاں یار واقعی 2 نمبری تو ہوئی ہوئی ہے, واقعی اس میں ہیرا پھیری تو ہوئی ہوئی ہے, اور اگر عمران خان صاحب کو سزا ہوئی تو بالکل ٹھیک ہوئی ہے, موجود تھے یہ ساری چیزیں. لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ سارا کچھ جو ہے وہ پالیٹکس کی وجہ سے ہو رہا تھا. اب آ جائیں بشرا بی بی کے حوالے سے. بشرا بی بی کے حوالے سے بار بار جو ہے یہ بات کی جاتی تھی کہ جناب ان کے ساتھ, ان کا تو پالیٹکس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے, اور یہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بیسکلی عمران خان کو جو ہے وہ وکٹمائز کیا جا رہا ہے اور ان کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے. تو اس کی وجہ سے بشرا بی بی جو ہے وہ پابند سلاسل ہے. پہلی بات تو یہ کہ میں بالکل اس بات سے اگری نہیں کرتا کہ بشرا بی بی کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پالیٹکس ہے نا وہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت بیس کرتی ہے. آپ سوشل میڈیا کے اوپر اگر ایکٹیو ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی فالوئنگ ہے, چاہے وہ یوٹیوب ہو, فیس بک ہو, ٹویٹر ہو, کچھ بھی ہو, تو آپ رینکس اینڈ فائلز میں چڑھتے جاتے ہیں. آپ اٹھا کے ان کے لیڈرز کو اٹھا کے دیکھ لیں, سب کے سب جو ہیں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں, سب کے سب کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ڈالتے رہتے ہیں. بلکہ ان میں سے بیچارے کچھ ایسے ہیں جن کو لکھنا بھی نہیں آتا, وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے فضول قسم کی ٹویٹس کر رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کے دل کی سیڑھی چڑھنے کے لیے نا سوشل میڈیا بہت ضروری ہے. تو بشرا بی بی کی تو آڈیو موجود ہے جس میں وہ ارسلان بیٹا کو ہدایت کر رہی ہیں کہ بیٹا سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے یہ کرنا ہے تو سوشل میڈیا کے اوپر وہ کرنا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بشرا بی بی کی کے حوالے سے وہ ایک اور آڈیو بھی موجود ہے جو ملک ریاض اپنی بیٹی سے گفتگو کر رہے ہیں, جس میں وہ کہہ رہے ہیں جی 5 کیرٹ ہیرے کی انگوٹھی مانگی گئی ہے. تو وہ 5 کیرٹ ہیرے کی انگوٹھی کس لیے مانگی گئی تھی؟ مطلب وہ کوئی فلاحی کام کے لیے مانگی گئی تھی؟ نہیں, ڈیل ہو رہی تھی, کسی نہ کسی چیز کی ڈیل ہو رہی تھی جس کے تحت جو ہے وہ ان کو 5. اور وہ مطلب ایک اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ نہیں وہ تو تحفہ دیا جا رہا تھا, وہ تحفے سے زیادہ کچھ نہیں تھا, تحفہ چنگا تحفہ تھا جس کے اندر اگلا کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے اتنے کیرٹ کی نہیں, مجھے اتنے کیرٹ کی چاہیے. تحفے اس طرح جو ہے نا اپنے بچے مانگتے ہیں, بچے ماں باپ سے مانگتے ہیں, ورنہ یا پھر جب کوئی ڈیل ہو رہی ہوتی ہے تب یہ چیزیں ڈیمانڈ کی جاتی ہیں کہ نہیں ہمیں اتنے نہیں اتنے چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے اس ساری چیز کا بیک گراؤنڈ, اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. ایک بات تو بشرا بی بی کا پاکستان کی پالیٹکس سے تعلق رہا ہے, اور بھی بہت سی ایگزامپل ہیں, ایسی نہیں ہے کہ نہیں ہے, رہا ہے. پس پردہ رہ کے ہوا ہے بہت سے. مطلب اگر آپ چلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں, بشرا بی بی کا اپنا دھڑا ہے پاکستان تحریک انصاف میں آپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے بتا سکتا ہوں کہ یہ بشرا بی بی کا دھڑا ہے. اور میں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ بھی بتا سکتا ہوں جو یہ جو ہے جو بشرا بی بی کے دھڑے کے مخالف ہیں, ایسے بھی موجود ہیں. تو پالیٹکس کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے. ہاں اندر جو گئیں, ان کو جو بند کیا گیا وہ بھی پالیٹکس کی وجہ سے کیا گیا, اور وہ بھی اس وجہ سے کیا گیا کہ یہ عمران خان صاحب کی بیوی ہے, اس وجہ سے بند کیا گیا. یہ بھی حقیقت ہے. اب آپ کے ذہن میں ظاہری بات ہے سوال ہوگا, یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا نا کہ ان کا رول کیا ہے اور 9 مہینے انہوں نے اندر گزارے ہیں. اب آ جائیں اس بات کے اوپر کہ جناب کیا ان کی رہائی جو ہے وہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے یا بغیر ڈیل کے وہ باہر آئی ہیں. پاکستان کے اندر جس طرح تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے بات کر رہا تھا نا کہ گرفتاریاں اور رہائیاں وہ پولیٹیکل بیسس کے اوپر ہوتی ہیں. اگر آپ پولیٹیشین ہیں نا تو آپ کی رہائی اور آپ کی گرفتاری دونوں کا پالیٹکس کے ساتھ تعلق ہے. جب بشرا بی بی کو گرفتار کیا گیا تھا کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایسا بھی ہوگا کہ ان کو گرفتار کر دیا جائے گا, لیکن ان کو کیا گیا گرفتار, اور ان کو گرفتار کر کے شفٹ کر دیا گیا بنی گالا. اور وہ بنی گالا, اور جب وہ بنی گالا شفٹ کیا گیا تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف نے اور عمران خان صاحب نے اس پہ احتجاج کیا کہ ان کو وہاں کیوں شفٹ کیا ہے, جبکہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ اس کو ہاؤس اریسٹ میں تھی. لوگوں کے ذہن میں تو یہی آیا کہ یہ بنی گالا کے اندر ایک لگژری کی زندگی گزار رہی ہے, بے شک ہاؤس اریسٹ ہے لیکن وہیں پہ آرام سے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے شفٹ کیا جائے, میں بھی اڈیالہ شفٹ ہوں گی.
اور الٹیمیٹلی پھر ان کو اڈیالہ شفٹ کیا گیا. تو اب اگر آپ نے آج کی یہ بشرا بی بی کی رہائی کو اگر اینالائز کرنا ہے نا کہ کیا یہ کسی ڈیل یا بغیر کسی ڈیل کا نتیجہ ہے, تو اس کے لیے آپ کو پچھلے 3 ہفتوں کو اینالائز کرنا پڑے گا. یہ بڑی میں امپورٹنٹ بات کروں, اس کو غور سے سنیے گا. آپ کو پچھلے 3 ہفتے کو اینالائز کرنا پڑے گا, تب جا کے آپ آج کی اس ڈیولپمنٹ کے نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ جو کچھ ہوا کیا صحیح تھا یا نہیں. اس کو 1 منٹ کے لیے 3 ہفتے کے اوپر ابھی ہم آتے ہیں. 1 منٹ کے لیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایگزامپل رکھنا چاہوں گا پرویز الہی صاحب کی. پرویز الہی صاحب جیل میں تھے, بڑا مشکل وقت گزار رہے تھے. باہر آئے, باہر آ کے کدھر ہیں؟ غائب ہے نا, کہیں نظر نہیں آ رہے. اب لوگ ان کے اوپر یہ الزامات لگا رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر لوگ جو ہیں وہ الزامات لگا رہے ہیں. ایون دو بڑے لیڈر نام نہیں لے رہے, یہ شہباز گل وغیرہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں نام نہیں لیں گے پرویز الہی کا, کچھ نہیں بولیں گے, انہیں کچھ نہیں کہیں گے. عمر ایوب یہ لوگ سارے کوئی بات نہیں کہہ رہے پرویز الہی کے بارے میں, چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن کارکن اندر سے سوال کر رہا ہے کہ کس طرح آگے باہر اور کدھر ہیں. ہم نے احتجاج کیا, ہم نے لاہور میں احتجاج کیا, اسلام آباد میں احتجاج کیا, پشاور میں جلسے ہوئے, ہر جگہ ہوئے, پنڈی میں ہم نے احتجاج کیا, جلسہ وہاں پہ منعقد کیا. پرویز الہی صاحب کدھر ہیں؟ اگر پرویز الہی صاحب گجرات کی آواز ماریں, گجرات نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ مطلب پرویز الہی صاحب کی بڑی سے ہے وہاں پہ, تو کدھر ہے پرویز الہی صاحب؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ان لوگوں نے, کل پاکستان تحریک انصاف نے مختلف ایم این ایز اور ایم پی ایس کو نوٹس جاری کیے یا ٹکٹ ہولڈرز کو نوٹس جاری کیے کہ جی آپ احتجاج میں شرکت کیوں نہیں کرتے. پرویز الہی کو کیوں نہیں کیا؟ پرویز الہی کو بھی تو کرنا تھا نا, ان کو کیوں نہیں کیا؟ وہ نظر آئے کہیں پہ آپ کو؟ نہیں آئے نا. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ لیڈ کرتی ہیں پھر اسپیکولیشن کی طرف کہ یار کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے, ایم ہی نہیں باہر آئے ہوئے, کوئی نہ کوئی آنکھ مار کے باہر آئے ہیں اور مشکلات آسان ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح اگر اب آپ نے اگر پرویز الہی صاحب باہر آ گئے, وہ کہتے ہیں جی وہ بیمار ہیں, وہ بیمار ہیں, وہ اس لیے ایکٹیو نہیں ہیں. اور میرے بھائی, سیاستدان جو ہوتا ہے نا, سیاستدان وہ ڈیتھ بیڈ کے اوپر بھی ہونا تو وہ پالیٹکس نہیں چھوڑ سکتا. یہ ابھی ایک قاسم رونجو صاحب ویل چیئر میں بیٹھ کے آگے ووٹ ڈال کے گئے ہیں. اور یہ چلیں میں آپ یہ سوال کریں گے جی ان کے ساتھ زور زبردستی ہوئی تھی اس وجہ سے وہ ویل چیئر کے اوپر آئے. اس کے علاوہ بھی لوگ آئے ہیں, صرف وہ نہیں آئے, اس کے علاوہ بھی اسمبلیوں کے اندر لوگ جو ہیں وہ ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کے آگے ووٹ ڈال کے گئے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. تو اگر پرویز الہی صاحب چاہیں تو وہ ایکٹیو ہو سکتے ہیں, لیکن نہیں ہو رہے. اب آ جائیں 3 ہفتے, وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا 3 ہفتے کو اٹھا کے دیکھیے. میں نے آپ کو 3 ہفتے کے اندر آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا نا آپ کو ایٹیٹیوڈ دیکھنا پڑے گا, جسے کہتے ہیں نا پرفارمنس رپورٹ پاکستان تحریک انصاف کی. کیا ہوا ہے 3 ہفتے میں؟ پھوکے احتجاج, سی ایم آپ کا غائب ہو جاتا تھا 8 گھنٹے کے لیے, 28 گھنٹے کے لیے. پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اپنے سر پہ ہاتھ مار مار کے چیخیں مارتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, ہمیں آگے لگایا ہوا ہے, ڈنڈے کھا رہے ہیں, ہم لاٹھیاں کھا رہے ہیں. لیڈرشپ کدھر ہے ہماری؟ لیڈرشپ کدھر ہے؟ لیڈرشپ کیوں نہیں آ رہی؟ آپ کے خیال میں لیڈرشپ چوچی ہے؟ ایویں نہیں آ رہی تھی باہر. اسٹیبلشمنٹ کو ایک تسلی تھی اس بات کی کہ یہ جو کچھ بھی کریں گے بس یہ ٹوپی ڈرامہ ہوگا, اس کے بعد ختم ہو جائے گا سب کچھ. اور ختم ہو جاتا تھا, ہر دفعہ ہو جاتا تھا. گنڈا پور صاحب کہیں پہ جب سنجانی کا جلسہ ہوتا تھا تو لیٹ آتے تھے, لاہور کا جلسہ ہوتا تھا تو لیٹ آتے تھے, جلسہ ختم ہو چکا تھا تو تب وہ آتے تھے. وہاں پہ ڈی جے جو ہوتا تھا وہ کہتے تھے 6 بج گئے, ٹائم ختم, ٹھک, آواز بند کر دیتا تھا. میں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے اس وقت سوال کیا تھا, یار سامنے 15-20 ہزار کا کراؤڈ کھڑا ہے, کسی ڈی جے کی ہمت ہے کہ جلسے کی آواز بند کر دے؟ لیڈرشپ پڑھنا چاہے اس ڈی جے کو, تیری ایسی تیسی تو بند کس طرح کر سکنا ہے؟ ہماری پوری آگے عوام کھڑی ہوئی ہے, پی ٹی آئی کی عوام کھڑی ہوئی ہے, جلسہ کس طرح ختم ہو سکتا ہے؟ جلسہ ختم ہو جاتا تھا. کہتا نہیں میں نہیں آن کراں گا. اس کے بعد ڈی چوک پہنچو, کتنے ڈی چوک, کدھر گئے گنڈا پور صاحب؟ غائب. اس کے بعد گنڈا پور صاحب اعلان کرتے ہیں جناب میں 2 ہفتے کے اندر جو ہے عمران خان کو رہا کرواؤں گا. کتنے گئے 2 ہفتے؟ ختم. میں آپ کو ہر بار یہ بات کہتا رہا, ہر بار میں آپ سے کہتا رہا کہ یہ گیدڑ بھبکی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہوگا, یہ کچھ نہیں کریں گے. ڈے 1 سے جب سے وہ احتجاج کریں, میں تب سے آپ سے کہہ رہا ہوں رنگ بازی ہو رہی ہے ساری, کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن ساتھ ہی میں آپ کو اس وقت میں نے کہا تھا آپ سے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو بہت برا لگ رہا ہوگا. اے کی کرتا, یہ کیا کر دیا, ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا, مار کھائی ہم نے, بچے ہمارے اندر, سارا کچھ. لوگوں کے بچے اٹھا کے گرفتار ہوئے ہیں بھائی, بہت لوگ گرفتار ہوئے ہیں. لیکن میں نے آپ کو اس وقت کہا تھا کہ اس میں بھی اچھی خبر ہے آپ کے لیے.